PIA پوکر 27 جو کہ تربت ایئرپورٹ سے چلا تھا، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی روانہ ہونے کو تیار کھڑا تھا۔ روانگی سے قبل معمول کے مطابق اعلان کیا گیا، خواتین و حضرات اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے، ہم بہت جلد اپنے سفر کو روانہ ہونے والے ہیں۔ اس چھوٹے سے ایئر کرافٹ میں 33 مسافر اور حملے کے 5 افراد سوار تھے۔ شام 5:30 بجے جہاز اپنے منزل کراچی کے لیے آسمان کی جانب بلند ہوا اور اسے 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا۔ پرواز کے 20 منٹ کے بعد ایک دراز قد جوان اٹھا اور کوکپٹ کے جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس خالدہ افریدی نے سامنے آتے ہوئے گزارش کی کہ سر آپ تشریف رکھیے، کوکپٹ میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ شخص اس کو دھکا دیتے ہوئے پائلٹ کے پاس پہنچا اور پستول نکال کے کیپٹن حذیر خان کے گردن پر رکھتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ اس لمحے اس دہشت گرد کے 2 ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور پستول مسافروں پر تان لیے۔ ان میں سے ایک نے کچھ پیکٹ جسم کے ساتھ باندھ رکھے تھے جو پھٹنے والا خطرناک مٹیریل تھا۔ خوف اور ہرس کے فضا جہاز میں سرایت کر گئی۔ دہشت گرد نے کیپٹن عزیر کو حکم دیا، یہ جہاز کراچی نہیں، انڈیا دلی ایئرپورٹ جائے گا۔ کیپٹن نے جہاز میں مسافروں کو آگاہ کیا کہ خواتین و حضرات، جہاز ہائیجیکٹ ہو گیا ہے اور اب یہ انڈیا جائے گا۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈیا ایئر بیس رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا۔ کیپٹن نے ظاہری طور پر اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ میں جہاز کی سمت بھی بدل لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو پاکستان ایئر بیس ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ جہاز سمت بدلنے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے 2 فائٹر جیٹ F-16 اس وقت فضا میں بلند ہوئے اور ان کا ہدف تھا PIA پوکر کو گھیرنا، جو کسی بھی صورت پاکستان کے سرزمین سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈیا ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے انتہائی شرافت سے بظاہر حکم کے تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہی ایئر بیس ہیڈ کوارٹر ملانے کے ساتھ ہی ایک مخصوص کوڈ نمبر ڈائل کیا۔ یہ محض نمبر ہی نہیں تھے، لیکن اس میں مخصوص کوڈ کا مطلب تھا کہ جہاز ہائیجیکٹ ہو گیا ہے۔ کیپٹن نے پوچھا، یہ دلی ایئرپورٹ ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دوسری جانب سے کال ڈراپ ہو گئی۔ یہ سب سنتے ہی ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ احکام میں ارجنٹ میٹنگ ارینج کیا گیا کہ دہشت گرد جہاز انڈیا لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن ایکشن پلان میں فیصلہ یہ ہوا کہ پوکر کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ اتارا جائے گا۔ اس کے لیے پولیس فورس کے اعلیٰ تربیتی اور زرار کمانڈو فورس بٹالین سے منگوا لیا گیا۔ پاک آرمی رینجر کا دستہ بھی ہائی الرٹ تھا۔ اصل ڈرامہ تو اب شروع ہونے کو تھا۔ کیپٹن اپنے سسٹم سے ملنے والے خاموش سگنل سے جان چکے تھے کہ وہ 2 عدد فائٹر جیٹ کے گھیرے میں ہیں، جن کا علم صرف ان کو تھا۔ اب انہوں نے دہشت گردوں کے لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ایندھن نہیں ہے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینا ہوگا۔ ہائی جیکر کا تعلق بلوچستان اسٹوڈنٹ تنظیم سے تھا اور وہ ہر حال میں جہاز دلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ بھی تھا اور وہ نقشے کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ بار بار نقشہ دیکھتے ہوئے برج ایئرپورٹ کو نقشے میں دیکھ کر ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا، انڈیا کا برج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، وہاں تک جہاز جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انڈیا ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینا ہوگی۔ اب اگلا مرحلہ برج ایئرپورٹ اتارنے کا تھا۔ کیپٹن جانتے تھے کہ قریب ایئرپورٹ سندھ کا حیدرآباد ایئرپورٹ تھا۔ انہوں نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے یہ پوچھا، یہ برج ایئرپورٹ ہے، کیا آپ مجھے سن سکتے ہو؟ یہ پاکستان کے حکام کا ان کا سیکرٹ سگنل تھا کہ دہشت گرد برج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے تھے۔ جواب میں ہندی میں ایک تربیتی یافتہ ایئرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کیا۔ یہاں سے دہشت گردوں نے ان سے مذاکرات کرنا شروع کیا اور کہا کہ وہ بلوچستان کی آزادی کی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں 33 مسافر ہے، 5 حملے کا لوگ ہے۔ وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے نیوکلیئر تجربے کرنے کے خلاف ہے اور اس ہائیجیکٹ سے وہ پاکستان حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے کہ وہ یہ تجربے نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جے ہند کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور یہ جہاز انڈیا لے کر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں برج ایئرپورٹ پر اترنے دے تاکہ جہاز میں ایندھن اور مسافروں کو خوراک پانے دیا جائے۔ انتہائی ہوشیاری سے افسر نے ہندی بولتے ہوئے دہشت گردوں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ان کا شناخت پوچھا کہ ہم آپ پر اعتبار کیسے کریں۔
نتیجے میں دہشت گردوں نے اپنا نام اور رہائشی علاقوں کے بارے میں بتایا۔ سیکیورٹی افسرانوں نے منٹوں میں ان کا پورا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کچھ دیر بعد اس کو بتایا گیا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کو برج ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی گئی۔ خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند کے نعرے لگائے، جبکہ دوسرے جانب ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے بازی ہوئی۔ کیپٹن کو ان سارے نعروں اور ڈرامہ بازی کا علم تھا، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ اس دوران حیدرآباد ایئرپورٹ سے پائلٹ کو کال کر کے تمام جہازوں کو ایئرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا۔ شکار کے لیے جال تیار تھا۔ پولیس فورس نے ایئر بیس کے جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ کمانڈو اور رینجرز مستعد کھڑے تھے۔ تمام افسرانوں کی نگاہیں اسکرین پر تھی۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے حیدرآباد کے ایریا میں تھا۔ کیپٹن عزیر کی کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے کر گیا اور وہی ایک زون میں گھماتے رہے۔ رات کے اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ کے تمام لائٹ بند کر دی گئی، ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد رات کے اندھیرے میں علاقہ نہ پہچان سکے۔ ایئرپورٹ بیس سے پاکستان کا پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرایا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جا رہی تھی اور پھر کیپٹن کو جہاز لے کر ریڈار سگنل کو فالو کرتے ہوئے جعلی برج ایئرپورٹ کو لینڈ کرنے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے، ساتھ میں کیپٹن کو گالیاں بھی دی۔ تمام کمانڈرز، زرار فورس اور آرمی رینجر جہاز کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاز اترتے ہی پولیس اور رینجرز نے گپت اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دی کہ وہ ٹیک اپ نہ کر سکے۔ پھر وہاں کے عملے کے روپ میں 3 اہلکار بات چیت کے بہانے جہاز میں بغیر ہتھیار کے جائزہ لینے کے لیے جہاز میں داخل ہوئے۔ وہ پولیس فورس کی تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر جہاز کے اندر بغیر ہتھیاروں کے داخل ہونے کے لیے خود کو پیش کیا۔ انہوں نے انڈین فورس وردی میں ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات چیت شروع کی، گویا یہ انڈیا تھا۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ 3 اہلکاروں کا مقصد تھا کہ وہ جہاز کا مکمل جائزہ لے، خاص کر وہ شخص کا جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے۔ وہ ان کے ہتھیار بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کے صورت میں جہاز کے اندر بیٹھے بچوں اور خواتینوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں ہو، اس لیے عورتوں اور بچوں کو یہی اتار کر آپ دلی چلے جاؤ۔ رات 11 بجے جہاز سے آخر عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کو جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی حلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے چنگار کے ساتھ دہشت گردوں پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیے کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا۔ ریکارڈ کے مطابق 2 منٹ میں تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ لیا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ یہ برج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پہ بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کے حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیر بڑے ہی سکون سے بیٹھے سارے صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بہت آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اس سارے ڈرامے کا ہیرو عزیر کو اعزاز میڈل بھی دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس مشن میں حصہ لینے والے پولیس فورس، آرمی افسران، کمانڈوز کو بھی اعزاز میڈل دیے گئے۔ 17 سال بعد 2015 میں تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھا PIA ہائی جیک کا قصہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔